تیسرے نمبر پہ جنت میں جانے والے اصحاب العراف ہوں گے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوگا، نیکیاں ہی جتنا ہے گناہ بھی اتنا ہی ہے، یعنی گناہ اور نیکیوں میں بالکل برابر سرابر ہوگا۔ یہ لوگ سیدھے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جنت و جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر ان لوگوں کو بیٹھا دیا جائے گا، بہت ہی دیر تک یہ لوگ اس دیوار کے اوپر بیٹھے رہیں گے، اور ان لوگوں کی سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی داہنے جانب سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت ہوگی، نیکیوں کی وجہ سے انتہائی خوبصورت ہوگی، اور ان کی بائیں جانب سر سے لے کر پاؤں تک نیک گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے انتہائی خوبصورت ہوگی۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نقشہ کھینچا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگا، ایک پردہ ہوگی، اور یہ لوگ اہل اعراف کے اوپر بہت سارے آدمی بیٹھے ہوں گے، اور یہ لوگ ایک دوسروں کو ان کے خط و خال سے پہچانیں گے، ان کے چہرے مہرے سے پہچانیں گے، ان کے خط و خال سے پہچانیں گے، اور اہل اعراف والے اہل جنت والوں کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم، اہل اعراف والے اہل جنت والوں کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم، کہہ کر وہ پکاریں گے لم يدخلها وهم يطمعون، اور یہ لوگ تو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، یہ اہل اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وهم يطمعون، لیکن اس کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مع القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا جب یہ اہل اعراف والے اہل دوزخ والوں کی طرف نگاہ پھیریں گی، جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیریں گی تو وہ چیخ کر کہے گا، وہ زور سے پکار کر کہے گا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمون، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی جب تک مرضی ہوگا ان لوگوں کو ان دیوار کے اوپر بیٹھا دیا جائے گا، اہل اعراف والے جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اس دیوار کے اوپر بیٹھے رہے گا، جب تک اللہ رب العالمین کا مرضی ہوگا یہ لوگ اس دیوار کے اوپر ہی بیٹھے رہے گا، اور جب اللہ رب العالمین کا مرضی ہوگا اس کے بعد ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور میں نے جیسے کہا کہ نیکیوں کی وجہ سے ان کی داہنے جانب انتہائی خوبصورت ہوگی اور بائیں جانب برائیوں کی وجہ سے انتہائی بدصورت ہوگی۔ جب ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا تو ان کے دونوں جانب انتہائی خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو کہ اس دنیا میں ہم جیتے ہیں، اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں رات اور دن میں ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں پتہ نہیں ہم جنت میں جانے والے ہیں یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اس دنیا میں پڑھنے والے انسان، اس دنیا میں پڑھنے والے طالب علم، اس دنیا میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، چاہے وہ کسی بھی شکشا وبھاگ میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والے کیوں نہ ہو، اگر وہ اسٹوڈنٹ، اگر وہ طالب علم اگر 100 میں سے 33% نمبر لا لیتا ہے یا پھر 40% نمبر لا لیتا ہے یا پھر 100 میں سے 50% نمبر لا لیتا ہے تو وہ کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے، ان کو کامیابی کی منزل، کامیابی کی معیار تک پہنچا دیا جاتا ہے، ان کو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے، ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، ان کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن
میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین کے یہاں 33% نمبر لانے سے انسان کامیاب نہیں ہوگا، 40% نمبر لانے سے انسان کامیاب نہیں ہوگا، 50% نمبر لانے سے کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ تقریباً 60% لانا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اگر کوئی انسان اس دنیا میں نیکیاں جتنا کمایا گناہیں بھی اتنا ہی ہے، یعنی نیکیوں میں اور گناہوں میں برابر سرابر ہے، اگر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا پھر کوئی انسان زیادہ نیک عمل کیا ہے اور گناہیں بہت کم ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ غور کر سکتے ہیں، اگر اس دنیا میں انسان نیکیوں میں اور گناہوں میں بالکل برابر سرابر ہے تو وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اہل اعراف میں سے ہوں گے جن کو جنت اور جہنم کے درمیان دیوار پہ بیٹھا دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں آج ہم رات و دن گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، رات و دن گناہوں کو انجام دیتے ہیں، اور چند یعنی رسمی طور پر ہم چند نیکیوں کو انجام دے دیتے ہیں، نیک عمل کر لیتے ہیں، 2-4 نیک عمل کر لیتے ہیں، اور ہم اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ہم اپنے آپ کو بخشے تصور کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جنتی سے تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ گمان نہ کرو کہ ہم اپنے آپ کو جنتی کہلاتے ہیں تو ہم جنتی ہو جائیں گے، یہ گمان نہ کرو ہم اپنے آپ کو بخشے تصور کرتے ہیں تو ہم بخشے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی یہ گمان نہ کرو، بلکہ ہم تو سارے دن اور رات میں گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، بلکہ چند نیکیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کر لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بخشے تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ غلط فہمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ اگر آپ نے بہت ہی زیادہ گناہ کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین سے چھما چاہو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا معافی مانگو، کیونکہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ اللہ تو ہر رات میں آسمان دنیا میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں، کون ہے میرا نیک بندہ جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس سے جواب دوں۔ میرے بھائیوں لیکن ہم وہ انسان ہیں جو اپنے غلطیوں کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج موقع ہے، آج وقت ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں گے، اگر اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہوں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، توبہ استغفار کریں گے تو وہ رب جو ہمارا رب ہے ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں تو یہ جنت میں جانے والے تیسرے قسم ہے جو اصحاب الاعراف میں سے ہوں گے، جن کی نیکی اور گناہ برابر ہیں، تو یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان لوگوں کو دیوار کے اوپر بہت دیر تک بیٹھا دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا جب مرضی ہوگا ان لوگوں کو داخل کریں گے جنت کے اندر۔ آئیے چوتھی اور آخری پوائنٹ، جنت میں جانے والے چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کے مقابلے میں گناہ بہت ہی زیادہ ہیں، گناہ بہت زیادہ ہے، نیکیاں بالکل کم ہیں، نیکیاں نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے تو یہ لوگ موحد اور مومن ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، لیکن سیدھے جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سزا بھگتنے کے لیے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل کر دے گا، سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور سزا بھگتنے کے بعد، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جب ان لوگوں کو جہنم کے اندر سے باہر نکال دیا جائے گا تو یہ لوگ ایک دم کوئلے کی طرح ہوں گے۔ جب ان لوگوں کو جہنم سے باہر کیا جائے گا تو بالکل کوئلے کی طرح ہوں گے، سوائے وہ اعضاء جو سجدہ والے اعضاء ہیں۔ اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، کثرت سے نفل نمازیں بھی ادا کرتا ہے، تو جو نماز پڑھتے ہوئے جو اعضاء زمین کے اوپر رہتی ہیں، زمین کے اوپر ٹکتی ہیں، وہی اعضاء صحیح سلامت ہوگی۔ اس انسان کو پھر چشمہ حیات میں ڈال دیا جائے گا، چشمہ حیات میں ڈال دیا جائے گا،
اور اس کے بعد جب ان کو نکالا جائے گا تو اس طرح ہوں گے جس طرح اس دنیا میں بہتے پانیوں میں جو بوجھ ہوتا ہے اور اس میں دانا اگتا ہے، پھر اسی طرح یہ لوگ ہوں گے، اسی طرح یہ لوگ نکلیں گے، اسی طرح یہ لوگ آئیں گے اور اس کے بعد ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان لوگوں کے بارے میں مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کی ہے، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے مفصل حالات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا وہ شخص ہوگا جو سب سے پہلے جہنم سے نکالا جائے گا، اور یعنی سب سے آخر میں جنت میں جانے والا وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اور سب سے آخر میں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جب ان کو جہنم کے اندر سے نکال لیا جائے گا، جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس حال میں نکلے گا کہ وہ گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا ہوا جہنم سے باہر آئے گا۔ جب وہ جہنم سے بالکل مکمل طور پر باہر آ جائے گا تو اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا وہ ذات تو بہت بلند اور بالا ہے، وہ ذات تو بڑی مہربان ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ میرے بھائیوں، وہ جہنم سے نکالنے کو ہی اتنی بڑی تصور، اتنی بڑی نعمت تصور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ لیکن دیکھیں، غور کریے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ انسان کا لالچ اور طمع دیکھیے کہ جہنم کے اندر نکالنے کے بعد وہ کس طرح جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سیدھے جنت کے اندر نہیں جائیں گے، بلکہ جنت کے اندر داخل ہونے کا سچویشن دیکھیے کہ کس طرح وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ انسان جہنم سے باہر آ جائے گا تو اس انسان کے سامنے، اس شخص کے سامنے ایک درخت کو ظاہر کیا جائے گا، ایک درخت کو بلند کیا جائے گا۔ جب وہ شخص اس درخت کو دیکھے گا جو انتہائی خوبصورت درخت ہوگا تو وہ انسان اس درخت کی پرکشش مناظر کو دیکھ کر وہ صبر نہیں کر سکے گا، وہ صبر نہیں کر پائے گا، اور اللہ رب العالمین سے کہے گا آئے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دے، مجھے اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دے، مجھے وہ درخت کو دے دے تاکہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا آئے میرے بندہ، ممکن تو ہے کہ میں تجھے اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دوں، ممکن ہے، لیکن اس بات کی بھی اندیشہ ہے کہ میں جب تمہیں اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دوں تو تم مجھ سے کچھ اور سوال کرو گے، کچھ اور مانگو گے۔ بندہ کہے گا آئے میرے رب، آئے میرے پروردگار، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین اس بندے کی گریہ وزاروں کو دیکھے گا، اس بندے کی گریہ وزاری کو دیکھے گا کہ وہ بندہ اس درخت کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائے گا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو پر رحم کرتے ہوئے اس بندے کو اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دے گا۔ جب وہ بندہ اس درخت کے سائے تلے آ جائے گا تو اس کے سائے سے مستفید ہوگا، اس کا پانی پیے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے سامنے ایک اور درخت بلند کیا جائے گا، ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا۔ جب بندہ دوسری مرتبہ دوسرے درخت کو دیکھے گا تو وہ پہلے درخت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ بندہ دوسری مرتبہ جب اس درخت کو دیکھے گا تو صبر نہیں کر پائے گا، اس درخت کی مناظر کو دیکھنے کے بعد وہ صبر نہیں کر سکے گا، اور پھر اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرے گا، کہے گا آئے میرے رب مجھے اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دے، آئے اللہ مجھے اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو پر رحم کرتے ہوئے اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دے گا۔ اس کے بعد پھر اس بندے کے سامنے تیسری مرتبہ اور ایک درخت کو ظاہر
ظاہر کیا جائے گا، یعنی جنت کے دروازے کے قریب، اور یہ درخت کو ظاہر کیا جائے گا جنت کے دروازے کے قریب، جو پہلی دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ جب بندہ جنت کے دروازے کے قریب والے درخت کو دیکھے گا جو پہلے دو درخت سے انتہائی خوبصورت ہوگا، وہ صبر نہیں کر پائے گا، اور بندہ اللہ رب العالمین سے پھر مطالبہ کرے گا اور کہے گا آئے میرے رب، آئے میرے پروردگار، مجھے اس جنت کے دروازے کے قریب جو درخت ہے اس درخت کے نیچے مجھے سایہ دے دے، اس درخت کے نیچے مجھے جگہ دے دے۔ میرے پیارے بھائیوں، تیسری بار بندہ اور اللہ رب العالمین کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا، بندہ مطالبہ کرے گا آئے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ صبر نہیں کر پائے گا، اللہ رب العالمین سے بار بار مطالبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس بندے کو پر رحم کرتے ہوئے اس درخت کے سائے تلے جگہ دے دے گا۔ جب وہ بندہ اس درخت کے سائے تلے آ جائے گا تو بندہ اس درخت کے سائے تلے میں رہتے ہوئے جنتیوں کی آواز کو سنے گا، جنتیوں کی آواز سنے گا، جنت کے درمیان جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کے ہرے بھرے نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کے اندر کی مناظر کو دیکھے گا، تو بندہ صبر نہیں کر پائے گا اور اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرے گا، کہے گا اے میرے رب، مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دے، مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، آخر کر اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا اے آدم کے فرزند، تو بتا کہ تیری مطالبہ کبھی پورے نہیں ہو رہی ہے، آخر تو بتا کہ تجھے اگر اس دنیا اور اس کے مثل عطا کر دو تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے، کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، اے میرے پروردگار، تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو رب العالمین ہے، تو سارے کائنات کا پالنہار ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد راوی یہ حدیث کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث بیان کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ہنس پڑے اور لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، تم لوگ مجھ سے پوچھ کیوں نہیں رہے ہو کہ میں کیوں ہنسا؟ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہنسے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے بعد بھی ہنس پڑے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی بات کو سن کر اللہ رب العالمین بھی ہنس پڑے گا اور اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندہ، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو سارے جہان پر قدرت رکھنے والا ہوں، میں تو سارے جہان کا پالنہار ہوں، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رحمت کا انتہا دیکھیے، اس قدر رحمت اللہ رب العالمین کا ہے، اس قدر وسعت رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری نعمتوں سے نوازے گا اور اس قدر اس کو مہلت دے گا کہ وہ بندہ جہنم سے آخر میں نکالا جائے گا، لیکن آہستہ 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 آخر کر وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی مطالبہ کی وجہ سے، بار بار گریہ وزاری کی وجہ سے آخر کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ہی داخل کر دے گا۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کس قدر وسیع اور بے انتہا ہے۔ تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، لیکن ایک بات نوٹ کیجئے کہ ان چار قسموں میں سے پہلے کا دو قسم حقیقی کامیابی و کامرانی ہیں۔ پہلا قسم السابقون، جن کا دوسرا نام المقربون ہے، اور دوسرے نمبر پر جانے والے جنت کے اندر اصحاب الیمین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے پیارے ساتھیوں،
یہ لوگ بغیر جنت بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. حقیقی کامیابیوں کا مرانی ہے. اللہ رب العالمین نے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جائے کہ بندہ جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت کے اندر داخل ہو. میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی ہوا تو اس قدر خوفناک ہے، اس قدر بھیانک ہے، جائے کہ انسان جائے کہ مسلمان جائے کہ انسان جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت کے اندر داخل ہو. میرے بھائیوں، جہنم اس قدر خطرناک جگہ ہے، ایک ایسی خطرناک جگہ ہے. جہنم کی ہوا بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہے. جہنم کس قدر جگہ میرے بھائیوں، اس حدیث سے اندازہ لگائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں جہنم کی یہ گوتا دیکھیے، جہنم کے اندر انسان کو ایک پل کے لیے داخل کیا جائے گا تو اس کی عالم کیا ہوگا. دیکھیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں میں سے دوزخیوں میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو حقیقت میں وہ جہنمی ہوگا، حقیقت میں وہ دوزخی ہوگا. لیکن وہ انسان، وہ شخص دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتا تھا، دنیا میں پرسکون زندگی گزارا کرتا تھا، دنیا میں مستی والا زندگی گزارا کرتا تھا. جب اس کو جہنم کے اندر ایک گوتا دیا جائے گا، جب اس کو جہنم کے اندر ایک پل کے لیے داخل کیا جائے گا اور اس کو باہر نکالا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا اے آدم کے فرزند بتا، کیا دنیا میں کبھی تم نے بھلائی دیکھی؟ کیا دنیا میں کبھی تم نے پر اور آسائش والی زندگی دیکھی؟ کیا تمہاری زندگی میں کبھی نعمتوں کا دور بھی آیا تھا؟ کیا تو نے سکون کی زندگی دیکھا تھا؟ کیا تو نے مستی والی زندگی گزارا تھا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین کی قسم، آئے میرے رب، میں نے کبھی دنیا میں آرام اور راحت کی زندگی نہیں دیکھی، میری زندگی میں نعمتوں والی زندگی نہیں آئی تھی، میں کبھی مستی والا زندگی نہیں دیکھا، میں کبھی آرام والا زندگی نہیں گزارا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، حالانکہ وہ انسان دنیا میں مستی والا زندگی گزارا تھا، دنیا میں سکون والا زندگی گزارا تھا، دنیا میں جنتی والا زندگی گزارا تھا. لیکن جب جہنم کے اندر ایک پل کے لیے داخل کیا جائے گا، جہنم کے اندر ایک گوتا دیا جائے گا تو دنیا بھی ساری آسائش کو، سارے آرام اور راحت کو بھول جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کر سکتے ہو جہنم کس قدر خطرناک جگہ ہے. اور ایک شخص کو لایا جائے گا جو حقیقت میں وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا. وہ انسان دنیا میں بہت ہی تنگی والی زندگی گزارا کرتا تھا، بہت ہی پریشانی والی زندگی گزارا کرتا تھا، بہت ہی دکھ اور درد والی زندگی گزارا کرتا تھا، بہت ہی مشکل میں زندگی گزارا کیا کرتا تھا. جب اس کو جنت کے اندر ایک پل کے لیے داخل کیا جائے گا، جنت کے اندر ایک گوتا دیا جائے گا، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اے اللہ کی بندہ بھلا بتاؤ، کیا دنیا میں کبھی تو نے مصیبت دیکھی؟ کیا دنیا میں کبھی تو نے تنگی والی زندگی گزارا؟ کیا دنیا میں کبھی تو نے پریشانی والی زندگی دیکھی؟ دنیا میں کبھی تو تنگی والی زندگی گزارا؟ وہ بندہ کہے گا اس رب کی قسم، اللہ رب العالمین کی قسم، اے میرے رب، میں نے کبھی زندگی میں تنگی والی زندگی نہیں دیکھا، دنیا میں زندگی میں کبھی پریشانی